اس گھر کی خستہ حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی ہو۔ دیواریں پوری طرح سے سیاہ ہو چکی تھیں، کھڑکیاں، دروازے اور فرنیچر کا سارا سامان جل کر خاک ہو گیا تھا۔ جا بجا لگے بڑے بڑے مکڑی کے جالے اس گھر کی بوسیدگی اور بہت پرانے ہونے پر نوحہ کنا تھے۔ کئی دیواروں میں دراڑیں، زمین بوس ہو چکی تھی، یعنی گر چکی تھی۔ میں چاہ کر بھی اندر جا کر اس گھر کی حالت دیکھنے پر راضی نہ ہوا، میرا دل راضی نہ ہوا۔ بہت وحشت تھی، بہت بھیانک تھا وہ گھر۔ میں اپنے جگری دوست کی دعوت تام پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس گاؤں میں میری آمد پہلی بار تھی۔ تقریباً 300 سے زائد گھرانوں پر مشتمل وہ گاؤں طویل عرصے پہلے خوشحالی میں اپنی مثال آپ تھا۔ میں نے اس گھر کے نظر آتش ہونے کی وجہ جاننے کی ٹھان لی، یعنی اس میں آگ کیسے لگی تھی وہ جاننے کے لیے میرے دل میں خواہش ہوئی۔ شام کو کھانے کی ٹیبل پر میں نے اپنے دوست سے اس گھر کے متعلق جاننا چاہا تو اس نے ایک لمبی ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، وہ گھر عبرت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی روحانی صلاحیتوں کے بے جا استعمال کا انجام۔ اس نے حقیقت سنانا شروع کی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ کچھ سال پہلے وہ گھر آباد تھا۔ اس کے مالک کا حقیقی نام شہباز احمد تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ ایک عامل تھا، مخلوق خدا کا ایک جھمگٹا، یعنی ایک بہت بڑا گروہ ہر وقت اس کے در پر موجود رہتا تھا۔ بہت سے لوگ اس کے عقیدت مند تھے۔ اس کا 16 سالہ ایک نوجوان، خوبرو اور بہت خوبصورت بیٹا بھی تھا جس کا نام غالباً آصف تھا۔ خود شہباز احمد اپنی عمر کی 52 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ کئی ایسے پیچیدہ مسائل جو بظاہر ناممکن نظر آتے، وہ ان مسائل کو پل بھر میں حل کر دیتا۔ اس کی اتنی شہرت تھی کہ لوگ اس کا نام سن کر یقین سے کہتے کہ وہ ہر مسئلے کا حل نکال لیتا ہے۔ سننے میں یہ بات آئی تھی کہ اس کے پاس اندیکھی طاقتیں ہیں جن سے وہ تمام کام انجام دیتا ہے، یعنی جنات وغیرہ۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس ایسی کوئی طاقتیں ہیں جن سے تم اپنے کام کرواتے ہو، یا پھر حقیقت ہے یا کوئی محض ذہن کی سوچ، تو اس نے کہا یہ سب حقیقی ہیں، اور ان طاقتوں کو موکلوں کا نام دیا۔ عامل شہرت کا بہت بھوکا تھا۔ کام کے معاملے میں وہ قطعی رعایت نہیں کرتا تھا۔ لوگ جتنی اس کی تعریف کرتے تو اس کی گردن فخر سے اکڑ جاتی اور آنکھوں میں غرور جھلکنے لگتا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ایک روز میں بھی کسی پریشانی کے حل کے لیے اس کے آستانے پر پہنچا۔ ایک عورت جس کی عمر 50 سے اوپر ہوگی اپنی جوان سالہ بیٹی کو ساتھ لیے عامل کے قدموں میں گر پڑی۔ عامل نے اسے دلاسا دیتے ہوئے اسے اوپر اٹھایا اور پینے کے لیے پانی دیا۔ عورت کا سانس پھول رہا تھا، چہرے سے لگتا تھا وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ خود اس لڑکی کی حالت بہت اجڑی ہوئی تھی، خزاں رسیدہ، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی اور ان کے گرد سیاہ حلقے واضح تھے۔ چہرہ پوری طرح سے پیلا پڑا ہوا تھا، جیسے کہ ہلدی مل دی گئی ہو۔ بکھرے بے ترتیب بال نے اس کی شخصیت کو انتہائی مظلوم بنا ڈالا تھا۔ ایسا لگتا تھا اس پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اسے جیسے اپنا کوئی ہوش ہی نہیں تھا، اور وہ گردن کو کبھی ادھر کبھی ادھر حرکت دے رہی تھی جیسے نشے میں ہو۔ ماں بیٹی کی حالت دیکھ کر وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے سب ڈر گئے، اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اپنی پریشانی بھول کر ان کو دیکھنے لگے۔ عامل نے سب سے پہلے اس لڑکی کا ہی علاج کرنا شروع کیا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے پریشانی پوچھی، لیکن لڑکی کی طرف سے خاموشی دیکھ کر عورت نے بولنا شروع کیا، میرا نام نگہت ہے اور یہ میری بیٹی سلمہ ہے۔ میری بیٹی کو کوئی اندیکھا مرض ہے۔ اس مرض کو ہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت تھک چکے ہیں۔ کئی نام نہاد پیروں، عاملوں کو دکھایا، سب نے کوشش کی، کئی جتن کر ڈالے، لیکن 1% بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ انہوں نے رات کو کمرے میں بند کر کے چلے بھی کاٹے، پر صبح ہوتے ہی وہ ایسے سرپٹ بھاگے کہ مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سب کہتے ہیں اس پر بھوت پریت کا سایہ ہے۔ کچھ کیجئے شاہ صاحب، کچھ کیجئے شاہ صاحب، آخری امید سمجھ کر آپ کے در پر آئے ہیں۔ اگر یہاں سے بھی نا امیدی ہوئی تو بڑی امید لے کر، بڑی چاہ لے کر آپ کا نام سن کر آئے ہیں کہ آپ کے قبضے میں جنات موکلات ہیں۔ اس عورت نے جس نے اپنا نام نگہت بتایا تھا سسکتے ہوئے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور اپنا سر جھکا لیا۔ نا امیدی گناہ ہے میری بہن، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھو۔ میری کوشش ہوگی کہ تم بامراد لوٹو اور تمہاری بیٹی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس نے دلاسا دیا، لیکن اس کی یہ حالت کب سے ہے؟ عامل نے بات بڑھائی، جیسے اس مسئلے کی جڑ ڈھونڈنا چاہتا ہو۔ کچھ دن پہلے یہ اپنی سہیلی کی شادی کی دعوت پر گئی تھی، خوب بن سنور کر۔ اس نے ہر طرح سے اپنا بناؤ سنگار کیا تھا، لیکن جب واپس آئی تو بدلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کی حالت گرتی جا رہی ہے۔
اب عامل لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ اب تم چپ چاپ اپنا مقصد بتاؤ یا پھر مجھے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ عامل نے لڑکی کے لیے مذکر کا لفظ استعمال کیا۔ تو مجھ سمیت یعنی میرے دوست سمیت سارے حیران رہ گئے، کیونکہ وہ اس لڑکی سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا اس کے اندر جو اندیکھا وجود بیٹھا ہوا ہے اس سے کہہ رہا ہے جو مرد ہے۔ عامل کی آواز روبدار تھی، لیکن اس آواز کا لڑکی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے جیسے خاموش رہنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ اب عامل کو جیسے طیش آ گیا۔ اس نے پاس پڑا پانی کا پیالہ اٹھایا اور پھر اس پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتے ہوئے اس کے چند چھینٹے لڑکی کے چہرے پر اچھال دیے۔ قطروں کا پڑنا تھا کہ لڑکی کے منہ سے مردانہ چیخیں بلند ہونے لگی۔ پھر عامل نے اسے بالوں سے پکڑ کر اس کا منہ جھکایا اور پانی سے بھرے پیالے میں ڈبو دیا۔ لڑکی اب تڑپنے لگی۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ ڈر کے مارے لرزنے لگے۔ کچھ تو کمزور دل وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ باقی لوگوں کو عامل کے بیٹے نے سنبھال لیا۔ ادھر ماں کی ممتا نے بیٹی کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن عامل کی غسیلی آواز سن کر وہ جیسے جم سی گئی۔ خبردار، اسے چھونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا، خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب عامل نے لڑکی کو بالوں سے چھوڑا اور دوبارہ اس کا نام پوچھا، لیکن جواب میں غوں غا کی ایک بہت درد بھری آوازیں کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ مارے خوف کے سب کی زبانیں بند ہو چکی تھیں۔ خود لڑکی کی آنکھیں بالکل انگارہ بن گئی تھیں۔ عامل کو فکر ہوئی اس لڑکی کی جس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، لیکن اس دوران لڑکی کی حالت سنبھل چکی تھی۔ اب عامل صاحب لڑکی کی ماں کی طرف متوجہ ہوئے۔ غور سے سنیے محترمہ، آپ کی بیٹی پر ایک شریر جن کا سایہ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جن گونگا ہے، تبھی کچھ بول نہیں پا رہا ہے۔ میں آپ کو پانی پڑھ کر دیتا ہوں، آپ اسے پلا دیجئے اور اسے میرے پاس کل اسی وقت دوبارہ لے کر آنا۔ اس دوران اس کی حالت سنبھل رہی ہوگی۔ آپ کی بیٹی کے مستقل علاج کے لیے مجھے اس جن کو قید کرنا ہوگا، اور اس کام کے لیے مجھے آج کی رات درکار ہے تاکہ میں اس کا مکمل انتظام کر لوں۔ اور ہاں، کل اسے میرے پاس لازمی لانا۔ اب تم جاؤ۔ عامل نے اسے ایک شیشے کی بوتل میں پانی دم کر کے دیا تو وہ عورت عامل کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ عورت لڑکی کو ساتھ لیے ہزاروں دعائیں دیتی رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد عامل زیر لب مسکرائے۔ محفل میں بیٹھے تمام لوگ عامل کی طاقت پر اش اش کر اٹھے۔ کیا بات ہے جناب۔ مجلس برخاست ہوئی تو میں بھی گھر چلا آیا۔ میرا دوست کہتا ہے رات کانٹوں کے بستر پر گزری۔ پہلو بدلتے ہوئے میں کل کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ مجھے بھی وہاں جانا تھا۔ مجھے دیکھنا تھا وہ عامل اس لڑکی پر سے جن کیسے اتارتا ہے۔ وقت بہت سستی سے گزر رہا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کی تاریکی چھٹی اور دن کی پہلی کرن نمودار ہوئی، میں عامل کے پاس پہنچ گیا۔ وقت مقررہ پر عورت لڑکی کو ساتھ لیے آئی۔ آج لڑکی کی حالت کافی سنبھلی ہوئی تھی، کیونکہ چہرے پر چھائی بشاشت نظروں سے پوشیدہ نہ تھی، یعنی آج اس کا چہرہ زرد نہیں تھا، قدرے بہتر تھا۔ عامل کے پاس ایک برتن تھا۔ انہوں نے لڑکی کو پیار سے اپنے پاس بلایا اور پھر اچانک سے اپنے گلے میں سے پہنا ہوا تعویذ اتار کر لڑکی کے گلے میں ڈال دیا۔ پھر کیا تھا، لڑکی کی حالت بگڑنے لگی۔ عامل نے اسے بازو سے پکڑ کر لٹا دیا اور اب پر کالا کپڑا ڈال کر منہ ہی منہ میں کچھ ورد کرنے لگا۔ لڑکی کے منہ سے چیخوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ ہر پھونک پر لڑکی کے جسم میں حرکت بڑھ جاتی۔ آدھے گھنٹے کے عمل کے بعد عامل نے کپڑا ہٹا دیا۔ لڑکی اٹھ بیٹھی۔ عامل نے پیشانی سے پسینے کے قطرے پوچھے۔ اب آپ کی بیٹی پر مسلط جن قید ہو چکا ہے، ہماری قید میں آ چکا ہے، وہ اتر چکا ہے اس کے اوپر سے۔ خوشی سے جائیں، اب یہ ہر خطرے سے باہر ہے۔ عورت بہت خوش ہوئی، دعائیں دینے لگی اور دعا کے طور پر پیسے بھی، لیکن عامل نے اسے سختی سے منع کر دیا اور بولے ہم لوگوں سے معاوضے کے طور پر صرف دعائیں لیتے ہیں، پیسے یا ہدیہ نہیں، ہم پیسوں کے لیے یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ پھر عامل صاحب لوگوں کے سامنے خود اپنے منہ سے اپنی تعریفیں اور بڑائی بیان کرنے لگے۔ آپ سب نے دیکھا میری طاقت کا کمال، یہ تو ایک ادنا معمولی جن تھا، میرے لیے جنات کو بھگانا معمولی بات ہے، میں تو جنوں کے قبیلے کو جلا کر خاک کر دوں۔ اسی شام دو عورتیں عامل کے آستانے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے مکمل طور پر نقاب سے ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ عامل کے روبرو آ کھڑی ہو گئی۔ عامل نے انہیں بھرپور نظروں سے دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے بولے تم میرے پاس قیدی جن کے سلسلے میں آئی ہو۔ میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ تم دونوں کی شکلیں اسی جن سے کافی حد تک ملتی ہیں۔ کیا میں اپنی بات میں صحیح ہوں؟ عامل نے اپنی بات کی جیسے تصدیق چاہی۔ میرا نام کلثوم ہے اور یہ میری چھوٹی بہن سائرہ ہے۔
اس نے دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں ہم جن زادیاں ہیں، آپ کے پاس مقید جن ہمارا اکلوتا بھائی ہے۔ ان دونوں میں سے بڑی عمر کی عورت بولی، ہم اس کی طرف سے آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اس کو لینے آئے ہیں، آپ مہربانی کر کے اسے رہا کر دیں، وہ آئندہ انسانی دنیا میں آنے کی حماقت نہیں کرے گا، اس کے لیے آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں۔ ہم دونوں بہنیں اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہیں، اب اس کو اپنے پاس رکھیں گی اور وہ کبھی انسانوں کی اس دنیا میں ہرگز نہیں آئے گا، کسی کو تنگ نہیں کرے گا، نہ کسی لڑکی پر سوار ہوگا۔ چھوٹی عورت سائرہ نے روتے ہوئے کہا، دراصل وہ اس لڑکی پر فدا ہو گیا تھا کیونکہ وہ خوب بن سنور کر بے پردہ نکلی تھی، آپ اسے معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہادر وہ ہے جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، عامل غصے سے چیخا، اس نے غلطی کی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، ایک لڑکی کو اس نے بہت تنگ کیا، اذیت دی، حالت دیکھی تھی اس لڑکی کی، اس کا چہرہ دیکھا تھا، کتنے دن تڑپتی رہی وہ، اس کے ماں باپ نے کتنا اس کا علاج کروایا، اس جن نے اس کو تنگ کر کے رکھ دیا تھا، اس نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ تم دونوں مجھ سے اس گونگے جن کے بارے میں رحم کی امید ہرگز مت کرنا۔ دیکھیے میں، دوسری عورت نے بات کرنا چاہی مگر عامل نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا، بس آپ خواہ میرا اور اپنا وقت برباد کر رہی ہیں، اسے سزا ضرور ملے گی، یہ میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ عامل نے اٹل لہجے میں کہا، ایسا کر کے آپ بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں، معاف کرنا سیکھیے۔ کلثوم کا لہجہ اب نرم کے بجائے سخت ہو گیا تھا۔ آپ مجھے دھمکا رہی ہیں؟ عامل نے پلکیں سکیڑی۔ دھمکا نہیں رہی، سمجھا رہی ہوں، کیونکہ ایسا قدم اٹھا کر آپ قبیلہ جنات سے دشمنی مول لیں گے۔ عورت کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ مجھے انجام کی پرواہ نہیں، آپ سے جو ہو سکے وہ کرتے رہنا، لیکن وہ گونگا جن اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا، آپ مہربانی کر کے باہر جائیں۔ عامل نے ہاتھ کے اشارے سے دروازہ دکھایا اور وہ دونوں چہرے پر غصہ لیے اس کو گھور رہی تھی۔ اب ان کا چہرہ بدل رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کچھ کیا نہیں، اس وقت تو وہ خاموشی سے لوٹ گئی، یعنی دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ رات کو عامل نے برتن میں بند جن کو نظر آتش کر دیا، یعنی اس کو جلا دیا، مار دیا تھا۔ پورے گاؤں نے اس کی چیخیں سنی تھی، بھیانک چیخیں۔ التجا کر رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دو، اب میں کسی انسان کو تنگ نہیں کروں گا۔ وہ معافی مانگتا رہا، لیکن اس عامل نے نہیں سنی اور اس کو جلا کر خاک کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ان چیخوں میں رونے کی آواز شامل ہو گئی تھی، لیکن گاؤں والوں نے بہت عجیب منظر دیکھا۔ ان چیخوں میں مردانہ رونے کی آواز میں عورتوں کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی، جیسے وہ بیان کر رہی ہیں۔ یہ ان دونوں عورتوں کے رونے کی آوازیں تھیں جو کہ اس جن کی بہنیں تھیں۔ عامل نے جلد بازی میں آ کر یہ قدم تو اٹھا لیا تھا، لیکن اب اسے اپنی جان کا خوف لگنے لگا تھا، کیونکہ ان عورتوں نے اسے مار ڈالنے کی دھمکی دے ڈالی تھی۔ اب عامل کو اپنے عمل پر ندامت تھی۔ فیصلہ جنات سے مقابلہ جوئے شیر لانے کے برابر تھا، اور عامل جانتا تھا کہ وہ ان جنات سے مقابلے کی ہمت نہیں رکھتا۔ اس دن کے بعد عامل نے خود کو روزے نماز کا پابند کر لیا۔ دن کا اکثر حصہ اس کا اب عبادت میں گزرتا اور مخلوق خدا سے ملنا کم سے کم کر دیا تھا۔ پہلے تو دکھاوے کے لیے سارے کام کرتا تھا، لیکن اب جنات سے ڈر کر کہ وہ اس کو مار ڈالیں گے، وہ ہر وقت کمرے میں بند رہتا۔ خود عامل تھا، لیکن اس نے اپنی حفاظت کے لیے کئی پیروں فقیروں سے تعویذ لیے ہوئے تھے جو اس کی گردن میں لٹکے رہتے تھے۔ اب وہ حد سے زیادہ طہارت کا، پاکیزگی کا خیال رکھتا تھا تاکہ کسی گندی جگہ پر تعویذ کے اثرات ختم نہ ہو جائیں۔ وہ ہر طرح سے اپنے طور پر موت سے محفوظ ہو چکا تھا، یعنی اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ ایک اتنا بڑا عامل جنات سے جھگڑا کر چکا تھا، ان کے بھائی کو مار چکا تھا، انہوں نے دھمکی دی تھی لیکن سنا نہیں تھا۔ وہ عورتیں بہت اشتعال میں تھیں، بہت غصے میں تھیں، اور ان سے بچنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بجائے دوسرے عامل لوگوں کے پاس جا رہا تھا، اور پھر وہ اپنی موت کے ڈر سے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ موت تو اٹل ہے، جس کو آنی ہے آ جاتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک شام آسمان پر کالے بادل امڑ آئے، بارش اس زور سے برسی کہ گلیوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ عامل اپنے کمرے میں لیٹا کسی سوچ میں غرق تھا کہ باہر اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، کیونکہ پانی میں چھپاک چھپاک کی آواز واضح سنائی دی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بارش کے پانی پر کوئی اچھل رہا ہے اور چل رہا ہے۔ عامل نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ
کہ پانی میں چہل قدمی کرنے والا اس کا اپنا بیٹا تھا۔ عامل نے اسے آواز دے کر بلانا چاہا مگر تب تک وہ دروازے سے باہر نکل چکا تھا۔ عامل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ چھتری اٹھائی اور گھر سے باہر آ گیا۔ یہ دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی کہ واقعی وہ اس کا بیٹا تھا یا پھر چھلاوا تھا، نظر کا دھوکا۔ وہ اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا، پانی کی زیادتی کے سبب۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بھی غلط قدم موت کا سبب بن سکتا تھا۔ عامل نے رفتار میں تیزی دکھائی اور بیٹے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کندھے سے پکڑ کر اس کو اپنی جانب کیا تو ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے چھتری چھوٹ کر دور جا گری۔ یہ اس گنگے جن کی بڑی بہن کلثوم تھی۔ ادھر اس چکر میں عامل کا وضو ٹوٹ چکا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے پاس جو حفاظتی تعویذ تھا وہ کمرے میں تکیے کے نیچے رہ گیا تھا۔ وہ حفاظتی چیزوں سے محروم ہو چکا تھا۔ عامل نے بھاگنا چاہا مگر وہ شاید اس کا ارادہ بھاگ چکی تھی، اس لیے اس نے عامل کے سینے پر ایسا زوردار ہاتھ مارا کہ وہ اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ کلثوم کی آنکھیں انتقام کے غصے میں خون کی طرح سرخ ہو چکی تھی۔ اب سائرہ بھی ظاہر ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے مل کر عامل کی تمام ہڈیوں کو توڑ ڈالا اور پھر غائب ہو گئی۔ پل پل رات گزر گئی اور پھر صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا۔ صبح بیٹے نے باپ کو کمرے میں نہ پایا تو پریشان ہو گیا کہ کہیں باپ کسی جگہ تو نہیں چلا گیا ہے یا پھر جنات نے اس پر حملہ تو نہیں کر دیا ہے۔ ویسے ہی ڈرا ہوا تھا، اللہ خیر کرے۔ تلاش کرتا ہوا باہر آیا تو سامنے ایک دل کو دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ باپ کی پھولی ہوئی لاش جو کہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی پانی میں تیر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے اس کو پہچانا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ تدفین کے بعد لوگ اسے دلاسا دینے آتے جاتے رہے، لیکن شام ہوتے ہی وہ اس گھر میں تنہا رہ گیا۔ اس کو اس گھر میں خوف آنے لگا۔ اس کو ہر جگہ اپنے گرد موت منڈلاتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اس کی حالت ابتر ہونے لگی، ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کے لگ رہا تھا وہ دونوں جنات عورتیں اس کے پاس آئیں گی اور اس کے باپ کی طرح اسے مار ڈالیں گی، کیونکہ اس کا باپ نے ذکر کیا تھا کہ 2 عورتیں اس کے پاس آئی تھیں اور دھمکی دے کر گئی تھیں کہ اگر ان کے بھائی کو مارا تو وہ زندہ نہیں چھوڑیں گی بلکہ پورے خاندان کو تباہ کر دیں گی۔ اب اس کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ وہ مجھے بھی مار دیں گی۔ لوگ اسے پاگل سمجھنے لگے کیونکہ وہ عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا تھا، اور پھر ایک دن انہوں نے اسے شہر کے پاگل خانے میں داخل کروا دیا تاکہ وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن ایک دن یہ بری خبر ملی کہ اس نے اپنی شہرک کاٹ لی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے خودکشی کا نام دیا تھا، لیکن وہ کام بھی ان دونوں جن عورتوں کا تھا۔ اس طرح وہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی رہ گیا، کوئی بھی وہاں نہیں جاتا تھا۔ اور پھر اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے لوگوں نے اس گھر کے سامنے سے بھی گزرنے سے انکار کر دیا۔ ہر کوئی ڈرتا تھا کہ کہیں وہ جنات عورتیں وہاں موجود نہ ہوں۔ وہ گرمیوں کی رات تھی، سب اپنے اپنے بستروں پر بجلی کے منتظر تھے۔ بجلی گئی ہوئی تھی۔ اچانک عامل کے گھر کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن جب تک آگ بجھتی سب کچھ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد لوگوں نے اس گھر کے اندر جا کر دیکھنا چاہا، لیکن جب وہ اندر جانے لگتے تو انجانے ڈر کے سبب انہیں اپنا ارادہ ملتوی کرنا پڑتا۔ پھر لوگوں نے اس گھر کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور تب سے آج تک یہ گھر نشان عبرت بن چکا ہے۔ اکثر اور بیشتر رات کے وقت اس گھر سے کسی کے رونے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، یا تو وہ جنات عورتیں ہیں جو اپنے بھائی کے لیے روتی ہیں، یا پھر وہ عامل اور اس کا بیٹا، ان کی روحیں وہاں پر بھٹک رہی ہیں۔ غرض یہ کہ اس نے بلا وجہ اس جن کو مارا تھا۔ اگر انہوں نے اس سے معافی مانگی تھی تو وہ معاف کر دیتا، تو اس طرح اس کی عبرتناک موت نہیں ہوتی۔ بھیانک، اور سچ میں مجھے ایسا لگا وہاں پر کوئی رو رہا ہے۔ وہاں پر در و دیوار چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ بلا وجہ مارا گیا، بلا وجہ مارا گیا۔ اور پھر بدلہ لینے کے لیے ان جنات عورتوں نے اس عامل کو بھی مارا کہ جس طرح ان کے بھائی کو آگ لگائی گئی تھی ویسی ہی انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی کہ اب تک اس گھر میں روحیں بھٹک رہی ہیں۔ جنات آ کر چاروں طرف اس گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہیں اس عامل کا کوئی رشتہ دار تو وہاں آ نہیں رہا ہے۔